الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے لے کر اب تک قدیم اور جدید بہت سارے شعراء نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ عرب کے شاعر ہوں یا عجم کے، الغرض کسی بھی زبان کے، یہاں تک کہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ بہت سارے غیر مسلم شعراء نے بھی ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں ہندو شعراء نے بھی امام علی مقام کو اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ اگر عرب و عجم کی اس شاعری کو ایک طائرانہ نظر دیکھیں، ہر ایک نے بہتر سے بہتر انداز میں امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کی ہے، مگر ناظرین، جو انداز خواجہ خواجگان، تاجدار سلسلہ چشت، ہند الولی، عطائے رسول، نائب رسول فی الہند، خواجہ غریب نواز، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا، جو موتی انہوں نے پروئے۔ ناظرین، دور قدیم کے شعراء میں اور دور جدید کے شعراء میں ہمیں ان جیسی مثال نہیں ملتی۔ شعر کی بات کر، آپ نے 4 مصرے کہے امام علی مقام کی شان میں، مگر بارگاہ امام میں مقبول ترین وہ 4 مصرے، اگر آپ ان 4 مصروں کو دیکھیں نا ناظرین، تو آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کی ہے۔ آپ اگر ایک ایک لفظ کو دیکھیں، اب میں چاہ رہا تھا کہ وہ 4 مصرے ہم ان پر مختصر وقت میں ہم بات کریں۔ کیا کہا؟ فرماتی ہیں حضرت خواجہ غریب نواز، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آگے کہتے سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہ اکبر کبیر، کتنا بڑا فلسفہ دیا۔ اب ذرا غور کریں، پہلا مصرع فرماتے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ عام طور پہ لگتا ہے کہ شاہ اور بادشاہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو غریب نواز کو کیا ضرورت تھی مترادفات استعمال کرنے کی؟ ایک ہی لفظ آ جاتا۔ لیکن آپ جب لغت کو دیکھتی ہیں تو آپ کو شاہ کے معنی اور نظر آتے ہیں، بادشاہ کے معنی اور نظر آتے ہیں۔ ناظرین، بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اس کی حکومت جسم پر ہوتی ہے۔
وہ رعایا کے جسموں کا مالک ہوتا ہے، اس کا حکم جسم پہ لاگو ہوتا ہے، مگر جو شاہ ہوتا ہے نا اس کی حکومت روح پہ چلتی ہے، وہ روحانیت کا ایک عہدہ ہے، وہ پھر جسم کا تعلق نہیں ہے ناظرین، وہ پھر روح پہ حکم چلتی ہے۔ اب ذرا ان دونوں لفظوں کو دیکھ کر اب ذرا غور کیجئے، فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ کیا کہہ رہے خواجہ غریب نواز؟ فرماتی ہے لوگو بادشاہ است حسین، ہمارے جسموں کا حاکم بھی حسین ہے، شاہ است حسین، ہماری روحوں پر بھی حکمرانی حسین کی ہے۔ زمانہ کوئی ہو، وقت کوئی ہو، گھڑی کوئی ہو، سن کوئی ہو، سال کوئی ہو، حکومت صرف حسین کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میں سادہ لفظوں میں اس کی ترجمانی کروں تو خواجہ غریب نواز جو کہنا چاہ رہے ہیں، ارے پل دو پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ حسین ہمارے جسموں کا بھی مالک ہے، حسین ہماری روحوں کا بھی مالک ہے۔ آگے فرماتی ہے عجب بات کر دی، دین است حسین، کہا حسین ہی دین ہے۔ ہائے ہائے، یہ عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی کا کلام نہیں، یہ کسی ناظرین مفکر کا، مفسر کا، کسی عالم کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مورخ کی الفاظ بندی نہیں ہے، یہ غریب نواز ہے، اور وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے اگلا سبق یہ دیا، دین است حسین۔ لوگو جسے تم دین کہتے ہو ہم اسے حسین کہتی ہے، اور جسے ہم حسین کہتے ہیں اسے تم دین کہتے ہو۔ دین است حسین، حسین ہی دین ہے۔ اور اگلا لفظ اسی مصرے کا، دین پناہ است حسین، دین کی پناہ گاہ کا نام حسین ہے۔ ناظرین بندے پہ مشکل آ جائے نا، اس سے آخری پناہ دین دیتا ہے، کوئی بھی مشکل ہو۔ مثلا کاروبار نہیں چلتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بلائیں جی مدرسے سے بچے، قرآن پڑھیں گے، برکت ہوگی۔ آخری پناہ کس نے دی؟ دین نے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا بابا جی کی خدمت کرے اب نہیں ٹھیک ہو سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چارپائی کے گرد گرد بیٹھ جاتے، سورہ یاسین لے کر پڑھو تاکہ روح نکلے۔ آخری پناہ کس نے دی؟ دین نے۔ تو پھر مجھے اتنا تو کہنے دیجئے نا، بندے پہ مشکل آئے پناہ دین دیتا ہے، دین پہ مشکل آئے پناہ میرا حسین دیتا ہے۔ دین پناہ است حسین۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یہاں پہ اگر سوال کرے خواجہ غریب نواز سے کہ حضور آپ نے شاہ بھی حسین کو کہہ دیا علیہ السلام، بادشاہ بھی کہہ دیا، دین بھی کہہ دیا، دین پناہ بھی کہہ دیا، یہ اتنا مقام، اتنا مرتبہ حسین کو ملا کیسے؟ اس سوال کا جواب تیسرے مصرے میں دیا، فرمایا جو حسین نے کیا نا ہر بندہ کر نہیں سکتا۔ حضور حسین کا کارنامہ کیا تھا؟ جو شاہ بھی بن گئے، بادشاہ بھی بن گئے، دین بھی بن گئے، دین پناہ بھی بن گئے۔ فرماتے سلو سر داد نداد، دست در دست یزید۔ کارنامہ یہ ہے کہ ظالم کو سر دے دیا مگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، نظریے پر کمپرومائز نہیں کیا، اپنے
عقیدے پر سمجھوتا نہیں کیا، سرداد سر دے دیا، نداد دست در دست یزید، سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دی. یہ ہے کارنامہ. اچھا پھر اجر کیا ہے؟ فرماتے پھر حسین کا مقام اور اجر دیکھو. حقا کے بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ کی جو بنیاد ہے نا، اس بنیاد کا نام حسین ہے. بنا بنیاد کو کہتی ہے. لیکن یہاں اگر رک کے اگر آپ ذرا غور کریں نا، عمارت بعد میں ہوتی ہے، بنیاد پہلے ہوتی ہے. کہا حقا کہ بنا لا الہ، اب کلمہ بعد میں ہے، پہلے حسین ہے. تو کلمہ اسی کا قبول ہوگا نا جس نے دل میں حسین اتارا ہوگا. اور آخر پہ ایک اور بات، بہت سارے اس میں معرفت کے موتی ہیں. 4 مصرے ہیں، ذرا غور کیجئے گا. شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. اگر آپ غور کریں تو ان 4 مصروں میں 3 مصروں میں حسین کا نام ہے، ایک میں نہیں. شاست حسین، بادشاست حسین، حسین کا نام ہے. دین است حسین، دین پناست حسین، حسین کا نام ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، حسین کا نام نہیں ہے. حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین کا نام ہے. کیا وجہ ہے؟ 4 مصروں میں 3 میں حسین کا نام خواجہ اجمیر نے نام لیا، تیسرے مصرے میں نہیں لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب غور کریں. سرداد نداد دست در دست یزید، اس لیے حسین کا نام نہیں لیا کہ اس مصرے میں یزید کا نام تھا. جہاں یزید ہو وہاں حسین نہیں ہوتا، اور جہاں حسین ہو وہاں یزید نہیں ہوتا. تو خواجہ اجمیر نے اجمیر کے ٹبوں پر بیٹھ کے کائنات کو پیغام دے دیا، ظالموں ہمارے ایک مصرے میں حسین اور یزید اکٹھے نہیں ہو سکتے، تمہارے عقیدے میں کیسے اکٹھے ہو جاتی ہے؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین.